السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم نے آپ کو بہت سی مورل اسٹوریز سنائیں، انہی مورل اسٹوریز میں سے آج ہم ایک اسلامک مورل اسٹوری سنیں گے جس کا نام ہے تحمل اور انکساری۔ تو چلیے آئیے بغیر ٹائم ضائع کیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار بڑے نیک، متقی اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ جہاں تک ہو سکتا اپنی زندگی کا ہر لمحہ لوگوں کی بھلائی میں گزارتے، اپنی جان پر ہر قسم کی تکلیف اٹھا لیتے، مگر یہ پسند نہ کرتے کہ ان کی ذات سے کسی کو کوئی معمولی سے معمولی بھی تکلیف پہنچے۔ آپ جس مکان میں رہتے تھے اس کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا جو بہت ہی بد اخلاق، کینہ پرور، کمینہ خصلت اور متعصب تھا، یعنی کہ متعصب تھا، یعنی کہ وہ اپنے دل میں تعصب رکھتا تھا، برائی رکھتا تھا۔ مسلمانوں سے تو اسے خدا واسطے کا بیر تھا، چنانچہ اس نے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر حضرت مالک بن دینار کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دیں۔ لیکن آپ نے نہ تو کبھی اس پر اظہار افسوس کیا اور نہ ہی کبھی حرف شکایت زبان پر لائے۔ حضرت مالک بن دینار کے گھر کی محراب اس یہودی کے دروازے پر تھی۔ جب ہر قسم کی تکلیفوں اور شرارتوں کو حضرت مالک بن دینار نے ہنسی خوشی برداشت کر لیا تو یہودی کی رگ شرارت بھڑکی۔ اس نے اپنا بیت الخلا اس محراب پر بنا لیا اور تمام گندگی اور غلاظت حضرت مالک بن دینار کے گھر کے صحن میں پھینکنا شروع کر دی۔ چند دنوں تک تو حضرت مالک بن دینار نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی اور سوچا کہ یہ یہودی خود ہی اپنی شرارت سے باز آ جائے گا، لیکن جب دیکھا کہ وہ محض تنگ کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے اور اپنی اس شرارت سے باز آنے والا نہیں، تو آپ نے خود ہی مستقل طور پر اس گندگی کو اٹھا کر باہر پھینکنے کا بندوبست کر لیا۔ اس طرح ایک مدت گزر گئی۔ اس عرصے میں یہودی نے نہ تو اپنی عادات کو بدلا اور نہ ہی حضرت مالک بن دینار اپنی زبان پر حرف شکایت لائے۔ آخر یہودی آپ کے صبر و تحمل، انکساری اور بردباری کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ایک دن وہ حضرت مالک بن دینار سے ملا اور کہنے لگا، اے مالک، میں تیرے گھر میں روزانہ گندگی اور غلاظت پھینک دیا کرتا ہوں، اس سے تمہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ حضرت مالک بن دینار نے جواب دیا، بھائی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن کیا کروں، نہ تو تم اپنی عادت چھوڑ سکتے ہو اور نہ میں اپنے مزاج میں جھگڑا کرنے کی ہمت پاتا ہوں۔ ان حالات میں سوائے خاموشی اور صبر کے کوئی چارہ نظر نہیں آتا، جو کہ میری طبیعت کے مطابق ہے اور وہ میں کرتا ہوں، اور جو تمہاری فطرت ہے وہ تم اس پر قائم ہو۔ یہودی نے کہا، کم سے کم مجھ سے پوچھا تو ہوتا۔ آپ نے فرمایا، مگر اس کا نتیجہ، بندہ خدا، جب مجھے یقین ہو گیا کہ تم اپنی ان حرکات سے باز نہیں آؤ گے تو تمہیں کہنے کی بجائے میں نے یہی مناسب خیال کیا کہ ایک ٹوکری اور ایک جھاڑو کا انتظام کر لوں۔ چنانچہ جب تم غلاظت پھینکتے ہو میں اٹھا کر اسے باہر پھینک کر آ جاتا ہوں۔ یہودی نے تعجب سے پوچھا، کیا تم یہ کام روزانہ کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، جب تم روز ہی کوڑا کرکٹ پھینکتے ہو تو مجھے صفائی بھی روز ہی کرنا پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مومن وہ ہے جو غصے کو پی جائے اور اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ وہی سلوک اگر میں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں یا جو تمہارے ساتھ کرتا ہوں جو تم میرے ساتھ کرتے ہو، تو میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں، اور جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو وہ تو میں ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ سن کر یہودی دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوا اور اپنے کیے پر اس قدر پشیمان ہوا کہ اس نے حضرت مالک بن دینار سے معافی مانگ لی اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ حضرت مالک بن دینار کے حسن اخلاق کی وجہ سے کس طرح سے ایک یہودی مسلمان بن گیا۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ انکساری اور تحمل سے کام لیں۔ انکساری اور تحمل کے ذریعے ہم برے سے برے شخص کو بھی اچھائی کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔